बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मेरी इस वीडियो का जो मौजू है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब है कि उनका आखिरी पैगाम क्या था, उनकी आखिरी वसीयत क्या थी, और जो उनकी मौत को लेकर मुख्तलिफ़ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा है, उसकी क्या वजह है कि आया उनकी जो मौत है वो कोरोना की वजह से हुई, हार्ट अटैक की वजह से हुई, या फिर कोई और वजूहात हैं। तो बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं मेरे साथ उल्फत मुग़ल साहब, अक्सर मैं इनके साथ चैट करता रहता हूँ। इनके पास कुछ इस हवाले से ख़बरें हैं कि मौत कैसे वाक़या हुई, आखिरी पैगाम क्या था, वसीयत क्या थी, और फिर उनकी रहलत के बाद उनका जो जनाज़ा था पूरी दुनिया में क्या इमेज किया, और ख़ास तौर पर भारत जो उस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहा है उसको भी बयान करेंगे। उल्फत भाई, आपको क्या लगता है, क्या था आखिरी पैगाम, वसीयत, और वजह मौत को भी इशू बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ इस हवाले से जो इत्तलात हैं वो ये है कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब इस्लामाबाद में धरने पर थे तो वहाँ पर कुछ रोज़ उनकी तबीयत नासाज रही, जो फिर संभल गई थी, और फिर बाद में दोबारा उनकी तबीयत जो है वो नासाज हुई। कहा यह जा रहा है कि वो कोरोना पे मुब्तला हुए थे, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, ये इत्तलात ठीक नहीं है, उनकी मौत जो है वो तबई मौत है और उन्हें हार्ट का इशू हुआ था। उनकी जो आखिरी वसीयत के हवाले से है कि कुछ रोज़ उनकी तबीयत नासाज रही, उन्होंने अपने साथियों से यही कहा कि इस तहरीक को जारी व सारी रखा जाए और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जितनी कोशिशें हैं वो की जाएं, और हमेशा इस तहरीक को जो है वो इसी अंदाज़ में आगे लेकर बढ़ा जाए। उनकी ख़ासकर अपने बेटे साद खादिम रिजवी को भी यही थी। ये उन्होंने हरगिज़ नहीं कहा कि उनको मेरे बाद मुंतखब किया जाए, ये उनकी जो अपनी शूरा है वो उसका फ़ैसला था, और बहुत सारे लोगों ने इस फ़ैसले को सराहा है, क्योंकि खादिम रिजवी साहब ने उनके बहुत से लोगों को उनके अंदाज़ पे इख्तलाफ हो सकता है, उनकी जज्बातियत पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात पे सब लोग एग्री हैं कि वो आशिक रसूल थे। और जो उनकी नमाज जनाजा थी, जितने लोग बड़े थे, असल ये इशू नहीं है मोहसिन भाई कि लोग कितने थे, असल बात यह है कि असरे हाजिर का सबसे बड़ा जनाजा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का था, और इससे बड़ा कोई जनाजा नहीं हुआ, कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह कि बड़ा मुनज़्ज़म लोग थे। अच्छा उल्फत भाई, किसी ने कॉल भी नहीं दी, और इतनी लाखों की तादाद में लोग, हाँ। और इस चीज़ को मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी की थी। भारत जब ये उनके बेटे ने उनके वो जनाजे पे अपना खिताब किया, हाफिज़ साद रिजवी ने, तो भारत ने बाकायदा वीडियो बनाई कि एक कट्टर मुल्ला गया, एक नया कट्टर नौजवान मुल्ला आ गया, ठीक है, और जनाजे को गलत रंग देने की कोशिश की गई। और दूसरी जानिब जो एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान लॉबी है, वो इनकी मौत को लेकर भी उसी रोज़ शुरू हो गई थी कि दाल में कुछ काला है। तो आपके पास क्या इतला है? नहीं जी, ये जो एंटी पाकिस्तान लॉबीज़ हैं उनका तो काम है इस मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लोग समझदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लोगों ने हमेशा ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए इस तरह की कोशिशें उनको नाकाम बनाया। मैं जिस दिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का सुबह जनाजा था, रात को इत्तफाक से मैं खुशाब से वापस आ रहा था। जिस गाड़ी में मैं सवार था, कुछ चंद एक लोग होंगे जो रियल मेरी तरह के मुसाफिर थे, बाकी जितने लोग थे वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लाहौर आ रहे थे ताकि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जनाजे में शिरकत कर सकें। जहाँ तक आपने कहा कि कोई कॉल नहीं दी गई, लोग खुद बाहर निकले हैं, और खुदा ना करे जो लोग उनके चाहने वाले थे, किसी को जो एंटी लॉबीज़ कह रही हैं कि ज़रा सा भी किसी को शक होता, कोई दो लोग तो बात करते, किसी ने कोई बात नहीं की। ये साफ इस बात से ज़ाहिर होता है कि उनकी मौत जो थी वो तबई मौत थी, कुदरती मौत थी। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हम सब ने मौत का जायका चखना है। अच्छा उल्फत भाई, हमें हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि जब ये
فیض آباد کی جانب گئے ہیں تو ان کی طبیعت خراب تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ آرام کر لیں، لیکن ان کی جو طبیعت تھی اس میں بے چینی تھی کہ میں اس آقا کی حرمت کے لیے جا رہا ہوں اور مجھ پر جو آرام ہے وہ حرام ہے، یعنی اس طرح وہ گئے، بیماری کی حالت میں گئے۔ ہمارے یہاں گفتار کے غازی تو بہت مل جاتے ہیں لیکن کردار کے غازی کم ملتے ہیں، جس کا عملی ثبوت یہ وہ ایک کلپ آپ کے ARY کے یعنی وہ قومی اسمبلی کا خطاب تو ARY میں ہم نے دیکھا میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم کا، لیکن وہ بھی دیکھیں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے وہاں بلوچستان میں آگے تھے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بات میرے خیال میں لوگ جو کچھ سمجھتے ہیں، سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو زندگی تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں نے پہلے بھی بات کی کہ ظاہر ہے آپ جہاں ان کے چاہنے والے تھے وہیں ان کے مخالف بھی تھے، مخالف اس انداز میں تھے ان کے لہجے کے، باقی ان کی جو جدوجہد تھی وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اور ہم سب کی جانیں، ہم سب کے ماں باپ کی جانیں، ہماری آل اولاد مال سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک پہ قربان ہے۔ تو یہ میں تو سمجھتا ہوں اس کا صلہ ہے کہ اس رحمت للعالمین کی ذات سے آپ پیار کریں اور پھر وہ آپ کو جو آپ نے بات کی ہے نا میری ان کے استاد محترم سے جو لاہوری گیٹ میں مدرسہ ہے جہاں وہ پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں علامہ صاحب، تو ان کے استاد محترم ہیں، تو ان سے میری بات ہوئی، میرا انٹرویو بھی ہے میرے YouTube چینل پہ پڑا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ علامہ خادم حسین رضوی نے جو پہلا یہاں پر اپنا خطاب کیا تو یہ شعر پڑھا تھا پہلا، اور ساری زندگی وہ پھر اس شعر کی پاسداری کرتے رہے کہ ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں، تم تیر چلاؤ ہم جگر آزمائیں، کیا کہیں؟ جی بالکل، جب آپ کی محبت اس پاک ہستی سے اس حد تک پہنچ جاتی ہے پھر کس بات کا ڈر؟ پھر تو آپ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میں کب اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں، کب مجھے آقا نامدار کی زیارت نصیب ہوتی ہے، پھر کس چیز کا ڈر؟ پھر کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں الحمدللہ جتنا بھی ہم عاشقان رسول، ہم تو عاشقان رسول کے عاشق بھی بن جائیں تو ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ اپنانا چاہیے، سخت لہجہ بھی نہیں اپنانا چاہیے، میرا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی کافر مجھے دیکھے تو وہ بے ساختہ ہو کہ یہ کہہ سکے کہ یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے لیفٹ اور رائٹ کی جماعتیں ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کے آگے سے سوشل میڈیا سیل ہیں، PTI والے تو مہان ہی ہیں اس حوالے سے، جب ان کی اپنی قیادت کی بات آتی ہے تو کس طرح کی غلیظ سے غلیظ لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ تو علامہ خادم حسین رضوی تو رحمت للعالمین کی حرمت کی بات کر رہے تھے اور ان کی حرمت کے لیے، ان کی ناموس کے لیے باہر نکلے تھے، اور جو ایک دو باتیں انہوں نے سخت کی ہیں، باقی تو ان کے خطابات بڑے پڑے ہیں، کوئی اب بھی سن سکتا ہے۔ تو یہ جو جماعتیں ہیں یہ پراپوگنڈا کرتی رہیں اور اپنی جو قیادت ہے ان کے حق میں تو یہ کسی طرح کی بھی اجازت ہے، یہ منافقت نہیں ہے؟ نہیں، میں معذرت کے ساتھ میں اس بات کی میں اس پہ تھوڑا سا اپنی رائے مختلف رکھتا ہوں۔ ہم سب عاشقان رسول ہیں، ہاں محبت کے درجے ہو سکتے ہیں کہ کم درجے پہ فائز ہے، کوئی زیادہ درجے پہ فائز ہے، لیکن ہم سب جو کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، جو توحید پہ ایمان لاتا ہے، نبوت پہ ایمان لاتا ہے، قیامت پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کی آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتا ہے، عدل پہ ایمان لاتا ہے، ایمان کے درجے تو ہو سکتے ہیں، لیکن میں کسی کو یہ نہیں کہتا میرا نقطہ یہ ہے کہ جو کہتے تھے یہ جذباتی ہو جاتی ہیں، کہ جذباتی ہونا نہیں بنتا تھا، میں یہ اس پوائنٹ آف ویو سے جو ایمان والی بات کیا۔ سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی واقعہ سناتا ہوں۔ جناب رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم الہی سے توحید کا پیغام عام کیا مکہ میں، تو مکہ کے بہت سے لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اتر آئے۔ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان اٹھا کے مکہ سے باہر جا رہی تھی، وہ تھک کے بیٹھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے پوچھا کہ ماں جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا پتر مجھے یہ پاس والے گاؤں جانا ہے، میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ماں جی خیریت ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹا یہاں نا نعوذ باللہ من ذالک کہ عبداللہ کا یتیم بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ جادو کرتا ہے، لوگ اس کے جادو میں آ جاتے ہیں
وہ کہتا ہے کہ اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ دو، میرے خدا کی عبادت کرو، اور بڑے بڑے لوگ اس میں وہ اس کی بات مان گئے، تو اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ کہیں ان کی بات کا اثر مجھ پہ بھی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا جہاں پہ اس بزرگ عورت نے جانا تھا، تو جب آپ چھوڑ کے واپس مڑنے لگے تو آپ نے نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، آپ چھوڑ کے واپس آ رہے تھے، تو اس عورت نے پوچھا کہ بیٹا بات سنیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ اتنی نیکی کی، اتنی بھلائی کی۔ تو آپ نے کہا کہ ماں جی عبداللہ کا یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ وہ عورت آپ کے قدموں میں گر گئی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ اور میں تنہا تھے، جنگل میں سفر کر رہے تھے۔ آپ کتنے رحمت للعالمین ہیں، آپ کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ نے مجھے ایک لفظ نہیں کہا، اگر میں نہ پوچھتی آپ نے مجھے نہیں بتانا تھا کہ میں ہوں عبداللہ کا بیٹا۔ جی تو یہ کردار ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم جہاں سے گزرے کافر دیکھ کے کہیں کہ وہ جا رہا ہے آقا نامدار کا ماننے والا، وہ ان کو بہت امتی جا شکریہ رہا ہے۔ الفت بھائی، ویڈیو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ حافظ سعد حسین رضوی کے حوالے سے کچھ مزید باتیں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ نوجوان ہیں اور نظریں ہیں ایک مشن کے حوالے سے ان پر، اور اتنا ان کا بہت بڑا جو ہے مشن ہے، اور انہیں کیا کرنا چاہیے وہ آپ سے آئندہ ہم رائے لیں گے۔ دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔